بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کہ دو بیانات کے اندر ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسرا بیان تھا ہمارا کہ تراویح کتنے رکعت ہے۔ آج کا بیان یہ ہے کہ تراویح کتنے دن پڑھنا ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں، تینوں یہ باتیں الگ الگ ہیں۔ تراویح کی شرعی حیثیت اس کو واضح کیا گیا کہ سنت مؤکدہ ہے۔ آج اعادہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم گزشتہ کا اور اس سے پہلے کا بیان اگر نہ سنیں تو ہم 1 منٹ کے اندر یہ بات معلوم کر لیں کہ تراویح کی شرعی حیثیت سنت مؤکدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کتنی رکعت ہیں، اس کا جواب یہ ہے 1 منٹ کے اندر کہ تراویح 20 رکعت ہیں۔ تیسری چیز اب تراویح کے تعلق سے یہ ہے کہ تراویح کتنے دن ہم کو پڑھنا ہے۔ بہت آسان اس کا جواب ہے، جب اللہ رب العزت نے 30 روزے فرض فرمائے، جب اللہ تعالیٰ نے 30 روزے ہمارے اوپر فرض فرمائے تو ہم نے تراویح کتنے رکعت پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آپ نے بات ارشاد فرمائی، جعل اللہ صیامہ اب فریضۃً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کے مہینے میں روزوں کو فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعاً، اور آپ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے رات کے قیام، علماء کرام نے وضاحت کی ہے قیام سے مراد یہاں پر ساری عبادتیں بھی ہیں اور یہاں پر تراویح کی نماز بھی ہے۔ تو وقیام لیلہ تطوعاً، اور اس کے رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ تو قیام سے مراد یہاں پر تراویح کی نماز ہے۔ اب جب دن میں روزہ ہے تو رات میں یقیناً تراویح ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ بعض مرتبہ کوئی چیز مکمل اس وقت ہوتی ہے، دو چیزیں، مثلاً اگر انسان کے سر میں یا انسان کے جسم کے اندر 2 آنکھیں ہوں گی تو لہٰذا سمجھا جائے گا یہ شخص کامل انسان۔ 1 آنکھ ہے 1 نہیں ہے، ناقص سمجھا جائے گا۔ 2 ہاتھ ہیں تو سمجھا جائے گا کامل انسان۔ 1 ہے اور خدا نخواستہ 1 نہیں ہے تو اس صورت میں سمجھا جائے گا یہ ناقص ہے۔ 2 کان کا ہونا ضروری ہے، 2 پیروں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کے لیے پورے رمضان شریف میں جنت کے دروازوں کو کھلا رکھتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو اللہ رب العزت بند فرما دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب ہم نے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کہ بھوکے پیاسے رہ کر یہ عبادت ہم کریں گے جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اب رات میں ہم کو تراویح پڑھنا ہے، 20 رکعت پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کو چند مثالوں سے آپ حضرات کے سامنے سمجھانے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی۔ اب آپ یہ بتلائیے کہ ایک انسان صبح میں جب اٹھتا ہے اور جب اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو کھانا پڑتا ہے جس کو اصطلاح میں ناشتہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد چائے بھی پی جاتی ہے، بعض لوگ دودھ پیتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا جو بھی معمول ہو، اس کے اندر کوئی شرعی اعتبار سے پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ لیکن ایک شخص، یہ سارے انسانوں کے لیے بتلائیے اب آپ، 1 مہینے کے اندر اگر کوئی شخص اگر 10 دن ناشتہ کرے اور 20 دن ناشتہ نہیں کرے، یا یہ کہ 30 دن کا ناشتہ اگر وہ 10 دن میں اگر کر لیتا ہے تو کیا باقی دنوں میں اس کو صبح کے وقت بھوک نہیں لگے گی؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص 30 دن سونے کے بجائے جب بھی رات ہوگی تو ہر انسان کو بلکہ ہر جاندار کو سونا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے فطری تقاضا رکھا ہے؟ اگر کوئی شخص 30 دن کے بجائے اگر 10 دن میں اگر اپنی نیند پوری کر لے تو کیا اس کی نیند ہو جائے گی؟ اگر کوئی شخص 30 دن میں جتنے کپڑے اس کو بدلنا ہے، روزانہ اس کو کپڑے پہننا ہے، اگر ایسا کرنے کے بجائے اگر وہ 10 دن اگر کپڑے اگر پہن لے اور باقی 20 دنوں کے اندر کپڑے نہ پہنے تو کیا اس کو کوئی ایسا شخص جس کی عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اس کو قبول کر لے گا؟ اور وہ شخص اگر یہ کہے کہ ارے بھائی میں نے ایسا کیا کہ روزانہ میں 1 جوڑا بدلتا تھا تو میں نے روزانہ 3 جوڑے پہننا شروع کر دیا، 10 دن کے اندر میں 30 جوڑے پہن لیا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک،
اور باقی دنوں میں اگر خدا نخواستہ اگر برہنہ اور بے لباس اگر رہنے لگے اگر، یا اسی طریقے لنگی اور بنین پہ اگر رہنا شروع کر دے اگر، تو کیا کوئی شخص کو اچھا سمجھے گا؟ اسی طریقے چلیے آگے چلتے ہیں۔ جو لوگ اسکول میں پڑھاتے ہیں اور جو اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکچرار ہیں یا کوئی بھی کورس کرتے ہیں دنیا کے اندر، چاہے ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو یا وکالت کا کورس ہو، اگر ایسا ہونا اگر شروع ہو جائے کہ وہاں کے لیکچرار حضرات، ٹیچر حضرات یہ طے کر لیں آپس میں، ٹیچر حضرات اگر بچوں کے ساتھ مل کر مشورہ کر لیں، سارے ملازمین مل کر ایسا کر لیں کہ بھائی یہ کیا جھنجھٹ ہے، ایسا کرتے ہم کہ 30 دن کا جو نصاب ہم کو جو دیا گیا ہے اس کو ہم دن رات محنت کر کے، بلکہ جو اوقات دیے گئے ہیں مثلا 6 گھنٹے کے بجائے ہم 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے ہم روزانہ پڑھیں گے، اور ایسا کرتے ہیں کہ 30 دن کا نصاب ہم کو جو دیا گیا ہے اس کو ہم 10 دن پورا کر لیتے ہیں۔ اور یہ طے کر لے اگر، اور طلبہ بھی طے کر لیں اور طلبہ بھی خوش ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ باقی 20 دنوں کے اندر ہم کام کاج میں لگ جائیں گے، محنت مزدوری میں لگیں گے، یا ٹیچر حضرات یہ سوچیں ہم اپنے اہل و عیال کے اندر، بیوی بچوں کے اندر رہیں گے، سیر و تفریح کریں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ تو کسی بھی جگہ پر اگر کسی اسکول کے اندر ایسا ہونے لگ جائے، کسی کالج کے اندر ایسا ہونے لگ جائے، اور کسی جگہ پر جہاں پر کہ قانون کی تعلیم دی جاتی ہے اور وکلاء کو اور ایڈوکیٹس حضرات کو تیار کیا جاتا ہے، وہاں پر اگر مہینے بھر کا کورس اگر اس طریقے سے ہر مہینے میں 10 دن یہ پڑھانا شروع کر دے، تو کیا جو وہ لوگ کہ جو اعلیٰ سطح کے لوگ کہلاتے ہیں، اسکول کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، یا اسی طریقے سے وہاں کی جو باڈی کہلاتی ہے، وہاں کی انتظامیہ ہے، کیا وہ خوش ہو کر ان کو انعام دے گی یا ان کو تنبیہ کرے گی، سزا دے گی، اور یہ کہے گی کہ اتنی مرتبہ معاف کیا جاتا ہے، آئندہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو بچوں کو بھی مدرسے سے خارج کر دیا جائے گا، اور مدرسین کو، ٹیچر کو، لیکچرار کو، ان تمام کو معطل کر دیا جائے گا، برخاست کر دیا جائے گا؟ کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب آپ خود یہ بتلائیے۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی رات ہوگی مہینے کے 30 دن ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو سونا ضروری ہے، جب بھی صبح ہوگی ہر ایک کے لیے ناشتہ کرنا ضروری ہے۔ 30 دن کا ناشتہ جس طریقے سے 10 دن میں نہیں کیا جا سکتا، 30 دن کا دوپہر کا کھانا 10 دن کے اندر نہیں کھایا جا سکتا، 30 دن کا شام کا کھانا 10 دن کے اندر نہیں کھایا جا سکتا، اور اسی طریقے سے 30 دن کا کورس 10 دن کے اندر جب پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم یہ سوچیں ان تمام مثالوں کے سامنے آنے کے بعد کہ جو لوگ چاہے وہ بیوپار کی وجہ سے ہو یا لاپرواہی کی وجہ سے ہو، جو لوگ بھی اس طریقے کا عمل کرتے ہیں کہ دیکھیں کہاں پر 3 پارے یومیہ پڑھے جا رہے، 3 پارے نہیں 10 پارے بھی پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 10 دن تک تراویح کا اہتمام کر لینا، اور جہاں پر تراویح ہوتی ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں نے ہجوم لگا دیا ہے، بہت دور تک گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہاں پر انتظام کرنا پڑتا ہے کہ لوگ آئیں گے اپنی یہاں پر گاڑیاں کھڑے کریں گے۔ اب وہاں پر 2-4 لوگ یا بلکہ 2-4-5-7 لوگ وہاں پر یعنی اس طریقے سے موجود رہتے ہیں، چلو بھائی آپ گاڑی یہاں کھڑے کرو، یہاں پر کھڑے کرو، دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ہجوم کرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن کریم کے شوق کے اندر ہو کہ ہم ہر 10 دن میں ایک قرآن کریم سنیں گے، یوم یا 3 پارے، پھر اگلے عشرے کے اندر 3 پارے، پھر اگلے کے عشرے میں یوم یا 3 پارے، اور شوق سے اگر پڑھ رہے ہیں ان کو مبارک ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ عمل کیا جا رہا اگر ہے کہ 10 دن کے اندر پورا قرآن کریم پڑھ لیا جاتا ہے، سن لیا جاتا ہے، اس کے بعد نہ پڑھنے والوں کے اندر وہ شوق باقی رہتا ہے، نہ سننے والوں کے اندر شوق باقی رہتا ہے، یہ انتہائی بدنصیبی ہے، بدنصیبی ہے، بدنصیبی ہے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت تو روزانہ ہم کو ایک سے ایک نعمتیں کھلا رہے ہیں، عمدہ سے عمدہ چیزیں آ رہی ہیں۔ رمضان شریف کے اندر مہینے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ باقی دنوں کے اندر جو پھل اور جو ترکاریاں جو چیزیں نہیں ملتی ہیں، اور ایک سے ایک اعلیٰ درجے کی نعمتیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے واسطے بھجواتے ہیں۔ ہم افطار کے موقع پر تو لذیذ سے لذیذ چیزیں جو گھروں کے اندر بنائی جاتی ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پھل عطا فرمائے وہ بھی کھا رہے ہیں، عید کے لیے کپڑوں کی تیاری کر رہے ہیں، ہر نعمت سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور اللہ رب العزت کی اس عبادت کے اندر ہم یہ کوتاہی کرنے لگ جائیں، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ احباب کہ جو 10 دن میں قرآن کریم پڑھ لینے کے بعد یا سن لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھ کر یا سن کر حق ادا کر دیا، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔
روزانہ پڑھنا چاہیے، تدریجاً پڑھنا چاہیے۔ جس طریقے سے 1 سال کا نصاب جو اسکول میں دیا جاتا ہے، انتظامیہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس نصاب کو اگر 4 مہینے کے اندر پورا کر دیا جائے اور اس کے بعد اسکول کے طلبہ اور اسی طریقے سے یعنی معلم حضرات اگر سیر و تفریح کے اندر لگ جائیں تو ان کو برخاست کر دیا جائے گا، معطل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز تدریجی طور پر جو ہوتی ہے وہ اچھی اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینہ رکھا ہے روزوں کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں روزانہ روزہ ہونا چاہیے اور روزانہ رات میں تراویح کی نماز ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم ایسی حرکت نہ کریں ہرگز کہ ہم کسی ایک جگہ پر قرآن کریم ہم سن لیں اور اس کے بعد باقی دنوں کے اندر لاپرواہی برتیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، شوق اگر ہم کو ہے ضرور ہم پڑھیں اور سنیں، جہاں پر کہ پورا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے 10 دن کے اندر وہاں پر پڑھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد دوسرے دن سے اپنے محلے کی مسجد میں یا جہاں کہیں ہم کو سہولت ہو، اگر ہمارا کاروبار بازار کے اندر اگر ہے وہاں پر، لیکن صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور عشاء کی نماز سے موجود رہنا، اور وہی ہمارے اندر انہماک ہونا چاہیے جو 3 پارے ہم روزانہ پڑھنے میں جو انہماک ہمارا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں پر سن لیا گیا قرآن کریم، اب اس کے بعد بیچ میں آ رہے ہم یا رکعت ہماری چھوٹ جا رہی ہے، یہ مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا آج آپ حضرات کے سامنے اس اہم ترین بات کو بتلانا ضروری تھا۔ اس بارے میں لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ 10 دن میں قرآن کریم پڑھ لینے کے بعد یا سن لینے کے بعد غلط فہمی کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ شاید ہم نے یعنی بہت اچھا کام ہم نے کر لیا، یا یہ کہ چاہے قرآن کریم 10 دن میں سنا جائے یا تراویح 10 دن میں پڑھی جائے، 30 دن پڑھی جائے، ایک ہی بات ہے۔ اس غلط فہمی کو ہم دور کر لیں۔ پورے رمضان میں پورے روزے اور پوری تراویح کا 20 رکعت تراویح کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو مکمل ہم نے سننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلط فہمیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کی صحیح رہبری فرمائے، ہم کو صحیح ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔